اتنا بڑا کہ ملک کے چیف جسٹس نے، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی الزام کے لگنے کے بعد پاکستان کے کسی بھی چیف جسٹس نے کبھی بھی پریس کانفرنس کی ہو۔ ناظرین، قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ڈیجیٹل میڈیا کو پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ابھی تک سپریم کورٹ کے ججز کے کہنے کے باوجود بھی قاضی صاحب نے سموٹو نوٹس نہیں لیا۔ ججز نے ان کو عقل دلانے کی کوشش کی کہ یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ میں آپ کو کمشنر صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ دی گئی تھی جس وجہ سے انہیں لگایا گیا تھا، وہ دکھانے سے پہلے آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ذرا ملاحظہ کریں، یہ آپ کے سامنے میں فل سائز رکھتا ہوں۔ یہ کمشنر صاحب حمزہ شہباز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ تصویر دیکھیں، اس میں یہ کمشنر صاحب حنیف عباسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کمشنر صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ دی گئی تھی وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ رپورٹ آپ نے سننی ہے پوری، کیونکہ اسی رپورٹ کے بعد ان کو لگایا گیا تھا راولپنڈی، یہی کہا جا رہا ہے نگران حکومت نے۔ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ان کا نام، ولدیت، قومیت سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ حافظ آباد کے رہنے والے ہیں۔ ان کی گاؤں میں 24 ایکڑ زرعی زمین ہے اور مکان والد اور چچا کی مشترکہ ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، 3 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، بہنوئی ہیں، ان کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی سیاسی وابستگی نون لیگ سے ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کے بارے میں جب رپورٹ دی گئی تو کہا گیا سیاسی وابستگی ہے۔ سب سے نیچے سے آپ تیسرے نمبر پہ دیکھیں، ان کے چچا غلام عباس چٹھا، ان کے چچا زاد بھائی، سارا نام لکھا ہوا ہے کہ بشارت علی چٹھا سابق ناظم یونین کوسل ہیں، یہ نون لیگ کے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ نون لیگ سے ان کی سیاسی وابستگی ہے۔ اس کے بعد ان کی رپورٹ میں جو زیادہ اہم چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ذہنی بیماری یا وٹ ایور لکھا ہے۔ جناب علی گزارش ہے کہ لیاقت علی چٹھا ولد غلام حیدر، قوم چٹھا سکنا، جو بھی ان کا ضلع وغیرہ ہے، یہ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ دوران سروس مختلف کلیدی پوسٹوں پر تعینات رہا ہے اور شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ 2018 تک، یعنی 2013 سے 18 تک کے دور میں سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی انتہائی اہم ذمہ داری سر انجام دیتا رہا ہے۔ دوران تعیناتی لیاقت چٹھا شریف فیملی کا خاص آدمی بن گیا، خصوصاً حمزہ شہباز کا دستے راست گردانا جاتا تھا۔ یہ تصویر بھی بتاتی ہے آپ کو کہ دستے راست تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ رپورٹ میں جو لکھا ہے وہ آپ کو تصویری ثبوت بھی دکھا رہا ہوں۔ لیاقت علی چٹھا کا بہنوئی اور چچا زاد بھائی بشارت علی چٹھا چیئرمین یونین کونسل رہا ہے جو پی ایم ایل این سے وابستہ ہے، جبکہ ایک بہنوئی شعیب حیات تارڑ سکنا، جو بھی اس کا ضلع وغیرہ ہے سارا، یہ استحکام پارٹی پاکستان سے وابستہ ہے۔ تیسرا بہنوئی انسپیکٹر پولیس ضلع لاہور ہے اور چوتھا زمیندار وغیرہ کرتا ہے۔ لیاقت علی چٹھا زیادہ تر لاہور رحمان گارڈن والی رہائش گاہ میں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ دوران سروس لیاقت علی چٹھا کا کوئی کرپشن یا مالی باضابطگی کا اسکینڈل سر درس معلوم نہ ہوا۔ لیاقت علی چٹھا ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط آدمی ہے۔ یہ ایک مکمل رپورٹ ہے جو لیاقت علی چٹھا کی دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کو نگران حکومت نے راولپنڈی میں لگایا تھا۔ جنوری جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، تو اس کے بعد لگایا گیا تھا اس کو۔ اور اس کے بعد یہ رپورٹ آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی اس کا کرپشن سکینڈل ہے۔ صرف اس کو اس لیے لگایا گیا تھا کہ اس کی وفاداری نون لیگ کے ساتھ ہے۔ صرف اس لیے لگایا گیا تھا کہ حمزہ شہباز کے ساتھ یہ وفادار ہیں۔ اگر ان کا اپنا بندہ بول پڑا ہے تو سوچیں باقی کتنے بولیں گے پھر۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تحریک انصاف کا کارکن نہیں بولا، تحریک انصاف کے لیے ہمدردی رکھنے والا بھی نہیں بولا، بلکہ حمزہ شہباز کے ساتھ شیر و شکر جو تھا وہ بولا ہے۔ نون لیگ کا بڑا قریبی ہے یہ چیف کمشنر، یہ بولا ہے۔ اس کو اسپیشل لگایا گیا تھا کہ آپ نے ہمیں راولپنڈی ڈویژن پورا جیت کے دینا ہے۔ وہ جیتوا تو اس نے دیا، لیکن اس کو گھر سے لوگوں نے سنائی ہوں گی، ذرا بیوی بچے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو کرپٹ بھی ہیں یا کرمنلز کے ساتھ ہیں، ان کے بیوی بچے اب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر میں بیوی بچوں کا دباؤ آیا ہو، کیا آپ نے کیا کیا ہے ابا جی، یا خاوند کو بیوی نے کہا ہو کہ آپ نے یہ کیا ہے، دباؤ گھر سے ہی پڑا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آتی ہے جو آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس بندے کا 3-4 دن پہلے کا امریکہ کا ویزا شیئر کیا جا رہا ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ نے کیا، اور ظاہر ان کے ہینڈلرز نے ان کو یہ واٹس ایپ پہ بھیجا ہوگا کہ یہ بندہ امریکہ کا ویزا لگوا چکا ہے۔ اگر میں یہ امریکی ویزا سامنے رکھ کے دیکھوں تو مجھے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے
کہ اس شخص نے جتنا بڑا ڈاکہ مارا ہے اس نے اپنی سیف سائڈ کرنے کے لیے شاید پہلے یہ سوچا کہ امریکہ فرار ہو جاتا ہوں، یہ میرا انالیسز ہے، لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس کو یہ لگا کہ نہیں، فرار ہونا راستہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ میں بول دوں، سب کچھ بتا دوں، اور قوم کی نظر میں بھی سرخرو ہوں اور اپنے ضمیر کی نظر میں بھی سرخرو ہوں۔ یہ میرا انالیسز ہے اس سچویشن کا، کہ ایک بندہ جس دوران دھاندلی کروا چکا اور اس کے بعد اس کا ویزا لگتا ہے امریکہ کا 13 تاریخ کو، 8 کو دھاندلی کروائی، 8 اور 9 کی رات کو، 13 کو امریکہ کا ویزا لگا، یہ مارچ میں ریٹائر ہو رہا ہے اور یہ امریکہ جانے کا سوچ رہا ہے۔ یہ اگر چاہتا خاموشی سے ریٹائر ہوتا، امریکہ چلا جاتا، وہاں پہ سیاسی پناہ اپلائی کر دیتا، باقی زندگی سکون سے گزارتا، اور کچھ نہ بھی ہوتا تو میں آپ کو ایک منیمم بات بتا رہا ہوں، اور کچھ نہ بھی ہو، اس کے کوئی ریسورسز نہ ہوں، کوئی بھی اس کے پاس جنون طریقہ نہ بھی ہو، تو بھی سیاسی پناہ مل جاتی، لیکن اس شخص نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون بات کر رہا تھا کہ جو بیوروکریٹس ہوتی ہیں تو کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتے، یہاں سے ریٹائر ہوگا تو کسی اور جگہ اس کو لگا دیں گے، کیونکہ اگر یہ وفاداری ہی کرتا، جیسے اس نے پورا پنڈی ڈویژن جو 2018 میں بھی نون لیگ نہیں جیتی وہ جتوا کے اگر دے دیا، اس کو تو نوازنا تھا انہوں نے، اس کو تو بڑے بڑے عہدے دینے تھے انہوں نے، اگلی حکومت میں بھی اس کو فٹ کرنا تھا، یہ کیوں اپنا مستقبل داؤ پر لگاتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہاں سے آپ کو ساری کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے جو ڈیجیٹل جرنلسٹ کو کہا ہے کہ جی کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کا حق ہے الزام لگانا تو فرض بھی پورا کرے، پتہ نہیں اس کو یعنی میٹر جیسے نہیں گھوم جاتا بندے کا، پریزنٹ ہی نہیں ہوتا بندہ، یہ حال تھا۔ ایک بندہ جو